نے ڈاکٹرز کو ڈاکو کہا تھا، کیا ابھی بھی آپ اس الزامات پر قائم ہیں؟ جی بالکل میں قائم ہوں، کیونکہ اس کے ثبوت جو ہے نا موجود ہیں۔ لیکن آپ نے اپنی پرانی ویڈیو میں کہا تھا 90% ڈاکٹر ڈاکو ہوتے ہیں۔ پیسے لیتے ہیں وہ، کیا کچھ بہت سارے مطلب 20-25% ایسے ڈاکٹرز ہیں ایون کہ حج اور عمرے بھی جو ہے نا، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے انٹرنیشنل دنیا میں جب ہمیں ڈسکشن ہوتی ہے۔ نہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں اس کے کہیں پہ آپ کے پاس پروف موجود ہے؟ بالکل پروف موجود ہے۔ یوکے اور امریکہ میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہاں بھی کانفرنسز ہوتی ہیں، وہ تو ادھر کے ڈاکٹرز بھی جاتے ہیں۔ اگر پاکستان کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ کانفرنس پہ چلے جاتے ہیں تو فارماسسٹ کمیونٹی کو کیا مسئلہ ہے؟ اس ٹائم وہ 5-10 ہزار پہ اپنی ڈگری رینٹ پہ نہیں دیتے؟ دیکھیں اس میں بھی کچھ بیوقوف ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر سمر عباس پوڈ کاسٹ سیریز کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر، اور آپ نے حالیہ دنوں میں میرے چینل پہ ایک پوڈ کاسٹ دیکھا ہوگا جو کہ کافی کنٹروورشل تھا۔ آج اسی شخصیت کو میں نے دوبارہ بلایا ہے جن کا نام نور مہر ہے، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں ڈرگ لائر فورم کے اور ایک فارماسسٹ ہیں۔ ان کی جانب سے ایک الزام لگایا گیا تھا، اور ایک غیر اخلاقی الزام، جس میں انہوں نے جو مسیحا ہیں ہمارے قوم کے ڈاکٹرز، ان کو انہوں نے ڈاکو کہا تھا، اور ایک غیر اخلاقی جو الزام تھا اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ جی نور صاحب، مجھے پہلے یہ بتائیں کہ وہ جو آپ نے الزام لگایا تھا اور آپ نے ڈاکٹرز کو ڈاکو کہا تھا، کیا ابھی بھی آپ اس الزامات پر قائم ہیں؟ جی بالکل میں قائم ہوں، کیونکہ اس کے ثبوت جو ہے نا موجود ہیں کہ بہت ساری فارماسیوٹیکل کمپنیاں۔ سب سے پہلے تو نور صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹرز کو ڈاکو کہنا ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں آپ سب کو جتنے بھی آپ کی گفتگو دیکھتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ڈاکو۔ دیکھیں 80% جو ہے نا، یا 70% آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلکہ اگر ہم کہیں کہ جو واقعی جو ہے نا ترس نہیں کھاتے وہ ہوں گے، چلیں 25% ایسے ہوں گے جو کہ ان کی ترجیح جو ہے نا وہ مریض نہیں ہوتی، صرف پیسہ ہے۔ آپ نے اپنی پرانی ویڈیو میں کہا تھا 90% ڈاکٹر ڈاکو ہوتے ہیں، پیسے لیتے ہیں۔ لیکن آپ نے ان کو ڈاکو بھی کہا تھا۔ ہاں، وہ جو ہے نا ایک اسی قسم ہے کہ کم پیسے لینے والے، زیادہ پیسے لینے والے، ٹھیک ہے، اور بغیر پیسوں کے نہ لکھنے والے۔ اب ایک مثال دے رہا ہوں میں، ایک سرکاری ڈاکٹر ہے، سرکار سے تنخواہ لیتا ہے، لیکن وہ سارا دن جو ہے برانڈ لکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور کمپنی کے مفاد کے لیے کام کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پہلے پرائس کنٹرول ہوتا تھا، اب فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی مرضی ہے کہ کون سی دوا کی کیا قیمت ہے، تو وہ اس کا مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے یہ عمل کیا کہ 18 فروری 2024 کو جو ہے پرائس ڈی کنٹرول کا نوٹیفیکیشن کیا، اور 30 مئی 2024 کو جو ہے شہباز شریف صاحب نے بھی اس کو الاؤ کر دیا کہ جی پچھلی کاکڑ حکومت کا جو فیصلہ تھا وہ ٹھیک تھا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ایک غریب آدمی جو پہلے اس کو کنٹرول ریٹ پہ ملتی تھی، اور اس کو بہت ساری دوائیاں جو ہیں وہ کنٹرول ریٹ پہ ملتی تھیں، اب ان کی قیمتیں ڈبل ٹرپل ہو گئی۔ یہ تو پرائسز انکریز ہوا، لیکن کیا ہوا کہ جو ڈاکٹر صاحبان ہیں انہوں نے کیا کیا کہ جب فارماسیوٹیکل کمپنیز کو کھلا میدان ملا ہے، آپ اگر ان کی جو گروتھ دیکھیں، IMS ایک ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے، ایک تنظیم ہے جس کو کمپنیاں کروڑوں روپے دیتی ہیں کہ وہ ڈیٹا بنائے کہ کس ریجن میں کس دوا کی کیا قیمت ہے، ان کے کس برانڈ کی کتنی قیمت ہے، اور اس کی سیل کتنی ہے، مطلب رحیم یار خان میں کتنی سیل ہے، لاہور میں کتنی سیل ہے، کراچی میں کتنی سیل ہے، اور کراچی کس ریجن میں کتنی سیل ہے۔ تو پروڈکٹ وائز ان کا ڈیٹا ہوتا ہے، ڈسٹریبیوٹر سے اور باقیوں میڈیکل اسٹوروں سے وہ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں کہ کون سی دوا کی کتنی جو ہے نا ویلیو ہوئی ہے۔ تو اس سیل کے لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک عمومی طور پہ 80% لوگ جو ڈاکٹرز ہیں وہ کچھ نہ کچھ مراد لیتے ہیں، لیکن 25% وہ ہیں جو بغیر پیسوں کے بالکل ہی نہیں لکھتے۔ وہ کہتے نہیں ساڑھے اتنے رکھ، ساڑھے جو بھی میڈیکل ریپ پہلے ہوتا تھا نا، میڈیکل ریپ جاتا تھا، وہ ڈاکٹر کو منت یا ریکویسٹ یا بروشر دیتا تھا، سیمپل دیتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے، اب کیا ہے، وہ کہتا گل کرو میرے نال، مینوں کنا دینا جے۔ نہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں اس کے کہیں پہ آپ کے پاس پروف موجود ہے؟ بالکل پروف موجود ہے، ایون کہ سکھر ہائی کورٹ میں کیس چل رہے ہیں۔ انہوں نے لڑکانہ کے ڈاکٹر کو 45 لاکھ کا چیک دیا ہے، 40 لاکھ کا چیک دیا ہے، اور 15 لاکھ کا چیک دیا ہے۔ دیکھیں یہ تو ہر کمیونٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر میں آپ کی کمیونٹی کی بات کروں، فارماسسٹوں کی، تو آپ اس کی مجھے بتائیں کہ وہ اس کمیونٹی میں کرپشن نہیں ہے کیا؟ اچھا، آپ بھی خود بھی ایک ڈاکٹر ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کتنے فیصد ڈاکٹرز جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کم زیادہ کتنے فیصد؟ میں کہہ رہا ہوں 80%، چلے آپ کہیں گے 25% جو کہ بغیر لیے دیے کچھ جو ہے کمپنیوں سے لیے دیے بغیر وہ لکھتے ہوں۔ ڈاکٹر سے میری بات ہوئی تھی، ڈاکٹرز یہ کہہ رہے تھے کہ جو فارماسسٹ ہیں وہ 5-10 ہزار روپے پہ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ ہم جنیرک نیم کیوں لکھیں، ہم تو برانڈ نیم لکھیں گے، کیونکہ فارمیسی پہ فارماسسٹ موجود ہی نہیں ہے۔
اچھا یہ ایک محض الزام ہے. تو پہلی بات کیا آپ اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں کہ جو فارماسسٹ ہیں وہ 5-10 ہزار روپے اپنی ڈگری رینٹ پہ نہیں دیتے؟ دیکھیں اس میں بھی کچھ بیوقوف ہوں گے جو تقریباً کوئی 20% ہو سکتے ہیں جو کرائے پہ دیتے ہوں گے. اچھا آپ کہتے ہیں کہ فارماسسٹ کی 20% جو ہے وہ رینٹ پہ چل رہی ہے. وہ رینٹ پہ جو ہے ڈسٹریبیوشنس پہ وہ فل ٹائم نہیں ہوتے, پارٹ ٹائم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ سسٹم ریٹیل فارمیسیز پہ بھی تقریباً ایسا ہی ہے, وہ فارماسسٹ جو دیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے اس طرح ان کی نسبت جو ڈاکٹرز ہیں وہ 50% سے زیادہ ایسے ڈاکٹرز ہیں جو اپنی ڈگریاں بھی رینٹ پہ دیتے ہیں. مطلب ڈرما کے کئی ہیں جو ہمیں پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے لحاظ سے جو رجسٹریشن کے لیے جو چاہیے ہوتی ہیں وہ ڈاکٹروں کے ہوتے ہیں. جی آج 2 سے 3 بجے یہاں بیٹھیں گے, وہاں بیٹھیں گے, اتنے بیٹھیں گے. تو انہوں نے بھی اپنی ڈگریاں کرائے پہ ڈاکٹر بھی دیتے ہیں جو اسپیشلائزیشن انہوں نے کی ہوئی ہے. یہ بھی زیادہ عام ہے, یہ اس کے حقائق ثبوت میرے پاس موجود ہیں. دیکھیں نہیں اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز بضد ہیں کہ وہ برانڈ نیم ہی لکھیں گے, جنیرک نیم نہیں لکھیں گے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ فارماسسٹ موجود ہی نہیں ہے فارمیسی پہ. کیا ڈاکٹرز برانڈ نیم لکھ سکتے ہیں پاکستان کے قانون کے مطابق؟ ان کو نہیں لکھنا چاہیے. اگر کوئی ڈاکٹر اس میں کیونکہ ان کا مفاد ہوتا ہے, اور جو یہ غلط بات ہے بلکہ بکواسیات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فارماسسٹ نہیں ہوتا تو ہم جو ہے نا وہ برانڈ لکھیں گے. تو فارماسسٹ اگر میٹرک فیل بندہ بیٹھا ہے تو دوائی تو غلط دے دی جائے گی. جہاں پہ بیٹھا ہے ابھی فارمیسی چینز پہ تقریباً 30 سے 40% فارماسسٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بعض جگہوں پہ بڑے شہروں میں 50% تک ہر وقت فارماسسٹ موجود ہوتا ہے جتنے یہاں پہ میں, اور وہ کاؤنسلنگ کرتا ہے, اب فارمیسی پریکٹس کرتا ہے اس پہ. سب یہ تو چین فارمیسیز ہیں جو کہ بڑے شہروں میں, اگر چھوٹے شہروں کی بات کریں وہاں تو فارماسسٹ کی اویلیبلٹی. یہ جو ہے نا, یہ جو ڈاکٹروں نے کہا ہے نا کہ جی جو ہے فارماسسٹ نہیں ہوتا تو ہم برانڈ لکھیں گے, بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اپنی اخلاقیات, اپنی مورلز کو سامنے رکھیں, قانون کو سامنے رکھیں. اور پاکستان میں جنیرک کا جو ہے قانون بھی بنوا چکے ہیں اور اس پہ فیصلہ بھی آ چکا ہے. کے گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, پنجاب میں بھی ہے کہ جنیرک لیے پرچیز ہوتی ہے میڈیسنس کی, ٹھیک ہے, اور وہ برانڈز لکھنے چاہیے. اس پہ بھی واضح ہدایات موجود ہیں, ڈرائیو کی ہیں. مطلب جو فارمیسی سروسز ہیں اس میں جنیرک کو ہی پروموٹ کیا گیا ہے. لیکن یہ اگر کوئی ڈاکٹر پھر بھی برانڈ نیم لکھ رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی لیگل ایکشن ہوگا یا کیا ہوگا؟ لیگل ایکشن ہونا چاہیے. اور فی الحال جو ہے اس کے واضح جو ہے نا قانون سازی ابھی ہونی ہے واضح قسم کی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ قانون سازی کیوں نہیں ہو رہی اس کے اوپر؟ کیونکہ دیکھیں ڈاکٹروں کے نا مفادات ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے. جب ڈاکٹرز جو ہیں وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں فارما کمپنیوں سے, فارما کمپنیاں کہتی ہیں کیونکہ ڈاکٹر ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ہمیں دینا پڑتے ہیں, ان کو سارا کچھ دینا پڑتا ہے, باہر کے ٹور دینے پڑتے ہیں, فریج دینے پڑتے ہیں, اے سی دینے پڑتے ہیں, ان کو جو بھی ضروریات ہے نا. یہ پھر آپ الزام لگا رہے ہیں؟ نہیں الزام ہی لگا رہا, یہ کھلی حقیقت ہے کہ جو ہے بہت سارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ کیا کچھ بہت سارے مطلب 20-25% ایسے ڈاکٹرز ہیں ایون کہ حج اور عمرے بھی جو ہے نا ہمیں شرمندگی ہوتی ہے انٹرنیشنل دنیا میں جب ہمیں ڈسکشن ہوتی ہے. میں کیونکہ کامن ویلتھ فارما ایسوسیشن کا ہوں اور انٹرنیشنل فارماسیوٹیکلز کے ساتھ میرا کافی لنک اپ ہے. میں نے 30 کے قریب ملٹی کے ساتھ کام کیا ہے. میں نے FDA امریکہ کے ساتھ 3 سال کام کیا ہے اور بہت ساری کمپنیز کے ساتھ باہر میں دنیا کے 11 ملک وزٹ کر چکا ہوں. میں دیکھتا ہوں وہاں کے یہاں کے بہت فرق ہے. یہاں پہ جو ہے زبردستی فارماسیوٹیکل کمپنی سے ڈاکٹر ڈیمانڈ کر کے بلکہ ایسے کچھ فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں فارماسیوٹیکل وہ باقاعدہ اس نے ایک ٹور مطلب عمرہ اور حج کا پورا ایک آرگنائزیشن ایک اپنا پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے کہ ڈاکٹروں کو جو ہے نا صرف ڈاکٹروں کو لے کے جاتے ہیں وہ حج عمرے پہ. اچھا وہ فری لے کے جاتے ہیں, پیسے نہیں لیتے؟ دیکھیں وہ جو ہے نا فری لے کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کو جو ہے نا اس میں فائدے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کوئی بندہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے وہ پروف مانگنا چاہے تو آپ اس کو دیں گے؟ جی بالکل, ان کے جو آپ کو جو ہے نا FIA سے جو ہے نا نکلوا کے دیں گے. ٹھیک ہے, انہوں نے کب ٹریول کیا ہے, ایون کو سرکاری ملازم ہیں لیکن انہوں نے اپنے پرائیویٹ گرین پاسپورٹ پہ کیا, بلو پہ کرنا چاہیے تھا ان کو ٹریول. ان کی ہسٹریز ہیں اور جو ہے نا کانفرنسز کے نام پہ بہت دھوکہ دہی ہوتی ہے. تاشقند سے لے کے امریکہ سے لے کے دیکھیں وہ تو UK اور امریکہ میں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وہاں بھی کانفرنسز ہوتی ہیں, وہ تو ادھر کے ڈاکٹرز بھی جاتے ہیں. اگر پاکستان کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ کانفرنس پہ چلے جاتے ہیں تو فارماسسٹ کمیونٹی کو کیا مسئلہ ہے؟ جی فارماسسٹ مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایز اے انسان مسئلہ ہے
کہ اصل جو قیمت ہے نا، جو ڈاکٹر پہ رشوت لیتا ہے اور دوائی مہنگی ہوتی ہے، ایک ہی اگر جنرک میں تو قیمت سب کی ون مالیکول ون پرائس ہونی چاہیے،